الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء قائد الخير كله في الدنيا والعقبى وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ہر شبی گویم کہ من فردا ای سودا کنم باز چو فردا شود ماکار دی گرمی کنم. قرب قیامت میں خیر میں شر ہوگا، خیر کے کاموں میں بھی فتنے برپا ہو جائیں گے. پہلی صف میں ایک طرف دیکھا تو ایک لمبا کرتا رافضی کی طرح خمینی ازم کا پہنا ہوا ہے، کھڑا ہے، او بڑا خرش پرش، جیسے بڑا جنتی اور متقی آدمی. اپنے گھر کا پتہ نہیں اس کو کہ ہمارا مذہب اور مسلک کیا ہے. دوسری طرف دیکھا تو ایک کڑونجا بڈھڑا، وہ آفاستینوں کے ساتھ صف اول میں گھسا ہے. یہ ان کو سمجھانا اور سنبھالنا مشکل ہو گیا. اور حفظیوں کے کیا کہیں گے؟ رافضی تو یہی ہے، یہ بدعمل ٹولہ، یہی روافض ہے نا، اور کیا. استغفر اللہ واتوب. ایک روایت آئی ہے فتن میں کہ دائیں دیکھیں گے تو افسوس ہوگا، بائیں دیکھیں گے تو اس سے زیادہ افسوس ہوگا. پیغمبر کو بھی تکالیف دکھائی گئی ہے. ابن عباس کی روایت بخاری میں ہے، الناس کالابل المئہ، لوگوں کو 100 اونٹ سمجھو، لا تجد فیہا راحلہ، سواری کا قابل کام کا ایک بھی نہیں ہوگا، سارے کٹ پٹ ہوں گے، سارے ایبناک ہوں گے. اور جہاں سے ان کو دیکھیں گے کوئی نماز کے بعد بیٹھا ہوا ہے، سنتیں چھوڑ کر دعا مانگ رہا ہے، طویل دعا شیطان کو راضی کرنے کے لیے. کوئی سر ننگا کر کے مسجد میں آیا ہوا ہے، نہیں اس نے وضو بھی کیا، کپڑے بھی پاک پہنے، مسجد میں بھی آیا ہے، انتظار بھی کر رہا ہے، لیکن شیطان کا غلبہ ٹوٹ نہیں رہا ہے. اس کو سر ڈھکنا نہیں، تاکہ شیطان جو اس کا اصل محسن ہے اور اس کو جہنم لے جانے والا ہے، وہ اس سے ناراض نہ ہو جائے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. ایک آدمی کی داڑھی سفید ہو گئی، اس کو اتنا پتا ہے کہ صفوں میں پہلی صف بہتر ہے، یہ پتہ نہیں کہ تو بھی ننگا ہو تو پھر بھی بہتر ہے کیا. آپ آستینوں والی قمیص میں فقہا کہتے ہیں نماز مکروہ ہے. مکروہ نماز کا ثواب ہی نہیں ہے. فرض ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ 2 قول ہیں. ایک قول یہ کہ نہیں ہوگا ادا. صاحب ہدایہ کی رائے یہ ہے کہ پھر پڑھنی پڑے گی. ہدایہ کی عبارت کان کھول کے سنو، کل صلاۃ ادیت مال کراہیہ تجب اعادتها. جو نماز مکروہ پڑھی جائے پھر پڑھی جائے، لٹائی جائے. تو کیا نماز پڑھنے آپ آئے، کونیاں کھول کے پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے؟ اگر آج تک تمہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا تو عذر گناہ بدتر از گناہ. یہ بھی آپ کا قصور ہے. پیسے کمانا جانتے ہیں، بینک بیلنس جانتے ہیں، اور سارے کام جانتے ہیں، اور مظلوم دین ہے جس کے مسائل سے آپ بالکل لاشعور ہو رہے ہیں.
وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔ کچھ طبیعت بھی نازک ہو گئی کثرت امراض اور شغول اور ہجوم سے، اور کچھ لوگ بھی ڈھیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تثبت اور صبر ایسے احوال پر دے، اور لوگوں کو بھی دین اپنانے کی ہمت نصیب فرمائے۔ فارسی شعر بھی میں نے یہی پڑھا کہ رات کو سوچتا ہوں صبح یہ کہوں گا، پھر کچھ اور سوچ آ جاتی ہے، وہ بات ختم ہو جاتی ہے، ایک اور شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ گناہ اور وہ جرم جس میں لوگ مبتلا ہو، ان پر تنبیہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہمارے بھائی لوگ احتیاط فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ہمارے ہاں ایک بڑا ذی عقل و ذی شعور شخص تھا، عالم دین تو نہیں تھا، دنیا دار آدمی تھا، لیکن جہاندیدہ ہونے کی وجہ سے عقل و فکر رکھتا تھا۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہے۔ تو میں اپنے گاؤں گیا تو وہ مجھ سے ملنے آیا، اور باتوں باتوں میں یہ کہا کہ یہاں تو آپ کا وقت بڑا مشکل گزر رہا ہوگا، کیونکہ آپ ایک علمی ماحول میں رہ رہے ہیں، لوگ آپ سے علوم پڑھنے آتے ہیں یا آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ کے خطبے سنتے ہیں، وہ بڑے لائق لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ گاؤں میں تو یہ فہم و شعور نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک زبردست بات کہی، اور پھر انہوں نے کہا کہ پاک پیغمبروں نے وقت کے کفار کے ساتھ گزارا کیا ہے۔ پختو کے وی زمونگا پیغمبرانو جڑیر پاکانو ایسرو کافر سرم گزارا کری دیا۔ اور پھر کہا کہ یہ لوگ آخر کفار تو نہیں ہے، مسلمان ہیں، اگرچہ ناسمجھ ہے اور ان سے بہت ساری فرو گزاشتے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے بیان کرنے کی بھی ہمت دے، اور ضرورت سے زیادہ ناراض ہونے، غصہ کرنے سے بھی اللہ ہمیں احتیاط اور اجتناب نصیب فرمائے۔ اس دوران ایک اور آیت کی طرف ذہن چلا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مذمت کی ہے کہ ان پر 2 پیغمبروں کی زبانی لعنت ہوئی ہے، کیونکہ یہ دیکھتے تھے کہ غلط ہو رہا ہے اور منع نہیں کرتے تھے۔ توبہ استغفر اللہ۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ 2 پیغمبروں کے زمانے میں داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم، اسرائیلیوں پر لعنت کی گئی تھی، کیونکہ برے کام میں مبتلا تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، وہ بالکل منع نہیں کرتے تھے۔ کہنا چاہیے بھائی صاحب پانچے اوپر کرو، بھائی صاحب سر ڈکو، سر ڈکنا سنت ہے، نماز کا بہترین ادب ہے۔ ہائے ہائے، اگر بات یہاں تک ہے کہ بھائی فرض تو نہیں ہے، تو یہ بات تو بہت نامناسب ہے، شرائع کی خلاف ورزی ہے اس بات پہ۔ صحاح میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو مسجد نبوی آئے اور معلومات کرنے لگے کہ صحابہ گھروں میں زیادہ ہے یا یہاں زیادہ ہے، یا آج بھی حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما، وہاں لوگ پورے پورے قافلے راتوں کو آتے ہیں، عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو فرائض تو دن میں عشاء پر مکمل ہو جاتے ہیں، رات کی کوئی نماز نہ حرم میں ہو نہ جم میں فرض ہے، سنت ہے، بہت بڑی عبادت اور بہت بڑا نفل ہے، قیام اللیل یا تہجد ہے۔ اور آپ نے باقاعدہ تشریف لا کر غور فرمایا
ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ گم سم خاموش بالکل، ایسی کہ حرکت جسم نہیں ہے، کھڑے نماز پڑھ رہا ہے۔ آگے چلے تو حضرت عمر کھڑے ہیں، حضرت زور زور سے پڑھ رہا ہے۔ صبح آپ نے دونوں کو بلایا اور پھر ابو بکر صدیق کو کہا کہ میں آپ کے پاس سے گزرا، آپ ایسے گم سم بالکل خاموش ساکت کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اسمع من ناجیتو، خوب سننے والا ہے جس سے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ آپ نے ابو بکر کو کہا ارفع من صوتک قلیلا، تھوڑا سا آواز اٹھا لے۔ معلوم ہوا کہ ہر عذر معتبر نہیں ہے۔ ابو بکر نے جو کہا کہ اسمع من ناجیت تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا نہیں، آواز ذرا اٹھا لو، اتنا تو کرو کہ کچھ پڑھنے کا پتہ چلے۔ حضرت عمر سے کہا کہ آپ کے پاس گزر، آپ اتنا اونچا پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اوقظ الوسنانا واطرد الشیطانا، جو ادھر ادھر لیٹے ہوئے ہیں ان کو جگانا ہے اور شیطانوں کو بگانا ہے۔ قرآن شریف جب آواز سے اونچا پڑھا جائے تو یہ فائدے ہیں۔ آپ نے حضرت عمر سے کہا اخفض من صوتک قلیلا، تھوڑا سا آواز کم کر دیں۔ اس کا عذر بھی صحیح تھا لیکن اصلاح کی ضرورت تھی۔ اللہ اکبر و کبیر۔ تو بھائی لوگوں کی خیر خواہی اس میں ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اسلامی سال ذی الحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے، اس لیے 5واں رکن حج اس میں ادا ہوتا ہے۔ وہ آخری رکن ہے اور یہ آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد محرم الحرام سے اسلامی جنتری اور اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ اسلامی سال کا ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر و کبیر۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ بحث ہونے لگی کہ ہم کس دن سے کیلنڈر شروع کر لیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اور سال بھی بہت مبارک و میمون ہے۔ نور الانوار النبی المختار دنیا میں تشریف لائے اور ظلمات چھٹ گئے، اجالے پھیل گئے، تو اس پر بھی صحابہ کا اتفاق نہیں ہوا۔ پھر ایک ایسی تاریخ بھی ملی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی بعد ما تنبا 40، جب آپ 40 سال کے ہو گئے تو نبوت شروع ہوئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں ابتدائی نازل ہوئی، اور یہ بد الوحی ہے۔ اس پر بھی صحابہ کا اتفاق نہیں ہوا۔ پھر ہجرت سے 2 سال پہلے سن 11 نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں حرم سے مسجد اقصی بیت المقدس گئے، اور وہاں سے 7 آسمان اور 7 آسمان کے بعد لامکان، اور پھر عرش تک آپ تشریف لے گئے۔ حرم سے بیت المقدس تک سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اور بیت المقدس سے 7ویں آسمان تک آپ کے سفر کو معراج کہتے ہیں، اور 7ویں آسمان سے لامکان تک اور عرش تک کے سفر کو اعراج کہتے ہیں۔ اعراج
تفصیلات کے لیے محقق الاسر کی کتاب ضوء السراج فی تحقیق المعراج ملاحظہ ہو. لیکن ان تاریخوں پر بھی صحابہ کا اتفاق نہیں ہوا. حضرت عمر سے نے پوچھا کہ تمہیں عزت کب سے ملی اور اسلام کب سے ظاہر اور غالب آنے لگا؟ تو سب نے کہا بعد ما ہاجرنا، ہجرت کے بعد. حضرت عمر نے کہا بس ہجرت سے ہمارا اسلامی کیلنڈر شروع ہوگا اور اس کو ہم ہجری کہیں گے. اور ذی الحجہ 12واں مہینہ ہے اور محرم الحرام اسلام کا پہلا مہینہ ہے. اس مہینے میں بڑے حسنات، خیرات، مسرات، فرحات واقع ہوئے. اس کے عاشورے کو جو فضیلت حاصل ہے، صحیحین میں ہے کہ آپ نے یہود سے پوچھا، لما ہاجر رأى اليہود یصومون، آپ نے پوچھا ما ھذا اليوم، کس بات کا روزہ رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ ومن معہ واغرق فرعون وآلہ، اس دن میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے متبعین کو اور فرعونیوں کو غرق کیا ہے. ہم اس دن کا شکر کرتے ہیں. تو آپ نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، ہمیں موسیٰ کی خوشی پر خوش ہونے کا تم سے زیادہ حق ہے. اصل موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو ہم ہیں جو کامل و اکمل شریعت پر آئے. آپ نے روزہ رکھا اور اگلے سال خواہش فرمائی کہ اگر زندگی رہی تو 10 کے ساتھ 9 یا 10 کے ساتھ 11 رکھوں گا، لیکن وہ موقع نہیں ملا اور حضرت وصال فرما گئے. علماء دین کہتے ہیں کہ اصل سنت مستحبہ تو عاشورہ محرم کا روزہ ہے. اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد مشابہت دور کرنے کے لیے ہے اور افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. عاشورے ایک شخص صرف عاشورے کا رکھ سکتا ہے، رکھ لے. بعض علماء منع کرتے، غلط کرتے ہو. ہمارے اساتذہ سے ہم پوچھتے تھے، وہ کہ طالب علم کے لیے ایک عاشورہ ہی بہت. اللہ اکبر و کبیرہ. اتفاق سے اس مہینے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما 72 رفقا کے جام شہادت نوش فرما چکے ہیں. ہمارے بزرگوں نے محرم الحرام میں کربلائیں بیان کرنا بھی پسند نہیں کیا ہے. کہتے ہیں یہ بھی روافض کے موقف کی تائید دینی ہے. الا ان یبین الحقیقہ، الا کہ صحیح صورتحال پیش کرے، اور وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. وہ نحریر عالم جو تواریخ اور احادیث اور آثار پر پورا عبور رکھتا ہو کہ کہاں کہاں گپلا ہو گیا، کہاں کہاں دروغ گوئی شامل ہو گئی، اور بس انہوں نے تو اس کو ایک ماتم اور رونا دھونا بنایا ہوا ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اور بلا شبہ یزید کے اقتدار میں یہ ایک نافرسودہ واقعہ پیش آیا. علماء اہل سنت نے یزید کی تائید نہیں کی. علماء اہل حق ہمیشہ ان کو نامناسب الفاظ سے یاد کرتے رہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقتول مظلوم مانا گیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو اہل سنت کا وکیل ہے اور مقتدر امام ہے اور تمام روافض کا برملا رد کر چکا ہے، دنیا میں اس جیسے رد کسی نے نہیں کیا ہے. ابن مطہری ہلی جو رفس کا اینٹ تھا، وہ مولانا کے ساتھ گفتگو میں ہی مر گیا ہے.
اور ان کی کتاب منصب الکرامہ، اس کا رد بھی شیخ نے کیا ہے اور اس کا نام رکھا منہاج السنت النبویہ فی رد شیعۃ والقدریہ۔ اس کتاب کے بارے میں علماء تاریخ کہتے حری بأن یکتب بماء الذہب، اس لائق ہے کہ سونے کی روشنائی سے لکھی جائے۔ اتنی بہادرانہ اور اتنی شجاعانہ، حقیقتوں سے لبریز کتاب ہے۔ پہلے سہیل اکیڈمی نے پنجپیر مولانا کے حکم پر شائع کی 2 جلدوں میں، اس کے ساتھ وہ ابن مطہری ہلی کا منہج الکرامہ فی منصب الامامہ بھی ہے، اور آج کل بلاد عرب سعودیہ میں 9 جلدوں میں محقق شائع ہو رہی ہے، علماء کو طلباء کو وہ مفت دے رہے ہیں۔ کتاب اس قابل ہے کہ طالب اور عالم اس کو 5-6 سال لگائے، اس کے سطر سمجھ لیں۔ ہمارے علماء میں جو بڑے ہیں وہ تو خیر ہمارے سروں کے تاج ہے، اور جو عام ہم جیسے ہیں ان کو جلدی بہت زیادہ ہے، ویسے جیسے موٹر سائیکل پر سوار ہو بھاگ رہا ہو۔ علم اس طرح نہیں حاصل ہوتا۔ فقیہ الامت محمود الملت والدین، مفتی اعظم اسلام، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب کے بارے میں حضرت اقدس محدث العالم حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری ایک جگہ لکھتے ہیں، راجع الکتب القیمہ علی ثلج صدری، ٹھنڈے سینے سے بڑی کتابیں دیکھ چکا ہے وقت پر۔ راجع الکتب القیمہ علی ثلج صدری۔ طالب علموں سبق حاصل کرو، کچھ حیا پیدا کرو۔ یہ تم نے جو آگے دوڑو اور پیچھے چھوڑو شروع کیا ہے، اس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ آج اردو بھی نہیں سمجھتے ہو، عربی و فارسی تو چھوڑو۔ اللہ تعالی مدارس کو توفیق دے اور وفاق کو شعور دے کہ نصاب کا قتل عام ختم کرے، اور طلباء کو خوب ہمت عطا فرمائے کہ دقیق اور مشکل کتابیں بھی بڑے علماء سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے علم 2 سال میں حاصل کیا یا 1 سال میں، یہ پوچھا جائے گا کہ پختہ ہے یا کچا ہے۔ دارالعلوم حقانیہ کا سالانہ جلسہ تھا، پاکستان بھر کے جید علماء آئے، ہندوستان سے بھی مولانا فخر الدین احمد صاحب، شیخ الحدیث مراد آباد و دیوبند آئے تھے، مولانا ابراہیم بلیاوی، بڑے بڑے اکابر آئے تھے۔ علاقے کے علماء کو بھی موقع دیا گیا۔ استاد محترم مولانا لطف اللہ نے بعد الظہر تقریر میں کہا کہ دیوبند کا یہ کمال نہیں ہے کہ اس نے بہت لوگ مولوی بنائے، دیوبند کا یہ کمال ہے کہ پختہ مال نکالا ہے، خام مال نہیں نکالا ہے۔ اور مدرسوں تے کچا مال موبا سے ایسے زان مگناہگار ہوئی، کلا کا پختہ مال پیدا گئی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو یہ مسئلے شروع ہو گئے۔ اب ہم تو صرف اتنا ہی اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی کالے کپڑے ان مہینے میں نہ پہنو، یہ ماتمیوں کی علامت ہے۔ اور وہ بزرگ جو سفید داڑھی کے ساتھ صف اول میں گھسا تھا، اس کو کہا کہ بھئی آستین پورے کر لو یار، کیونکہ کونیوں تک آستین ہونا ضروری ہے۔ ہندی میں لکھا ہوا ہے 500 فقہاء نے کہ مرد کے آستین چھوٹے ہو تو ثواب نہیں ملے گا، اور خاتون کے چھوٹے ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس غریب کے لیے تو فرض ہے ستر، پردہ کرنا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس مہینے میں بچنا چاہیے۔ مجھے بھی واقعہ کربلا بیان کرنے میں قدر گرانی ہے۔ خیال ہے کہ صحیح صورتحال پیش کرنے کے لیے 1 جمعرات اور 1 جمعہ اور آ رہا ہے نا عاشورہ سے پہلے، اس پہ بیان کر لوں۔ کسی زمانے میں تیز و تند تقریریں کرتے تھے اور بہت جوشیلا انداز ہوتا تھا اور لوگ واہ واہ کرتے تھے۔
لیکن پتہ چلا کہ یہ واہ واہ کرنے والے ہی اصل دو باز ہیں. یہ مولویوں کو جیلوں میں بند کراتے، یہ خود پھر آرام سے بیٹھتے ہیں، اور یہ خود سیدھے نہیں ہوتے. اب دیکھو نا، ادھر دیکھا تو لمبا کرتا خمینی کے گھر سے لا کے پہنا ہوا ہے، اتنے دیکھا تو ایک بابا بیٹھا ہوا. یا خدایا، درمیان میں ایک میں غریب پھنس گیا. یہ خواہ ڈاک دے، بل خواہ ڈاک گئی سو. ایسے حال میں ہم کسی اور کو کیا کہیں؟ وہ سنجان مولانا نے مسئلہ بیان کیا تو کسی نے کہا لوگ چاند پہ چلے گئے اور آپ ابھی تک یہ بیان کر. مولانا نے کہا کہ ابھی آپ گئے نہیں نا، اس لیے ہم یہ بیان کرتے ہیں. جب آپ چاند پہ چلے جائیں گے تو وہیں آ جائے، آپ کو پھر کہیں گے کہ پانچے اوپر کرو. ایسا نہ ہو کہ چاند سے نیچے پٹک جائے. ان کا کیا کیا کہنا ہے. عربی میں کہتے ہیں انفل فی المائے و استن فی السمائے. ناک پانی میں ہے اور وہ دوسرا پچواڑا جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. پختو کے ڈیر ناکارا کہاوت ہے. اگر شے ادئی ہوئی پاگی کے غلو چو خبر پار غچو منتخی چہرہ اس پہ مئی تخلق لاڑک تو للا نڑے دل تو سکے خوار بدگارا. اللہ اکبر. چاند پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی زمین پر رہو اور اسی زمین پر دفن ہونا ہے، لیکن مسلمان رہو. اللہ نے کہا ہے مرتے وقت تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے. ایمان کوئی بینک بیلنس نہیں ہے جو آپ بینک والے سے لے کے سرانے رکھ لیں گے. ایمان تو حقیقت راسخہ فی القلب ہے. محدثین کہتے ہیں اقرار باللسان ہے اور عمل بالارکان ہے. دل سے ایک اللہ وحدہ لا شریک، اس کے پیغمبروں کی، آسمانی کتابوں کی، ملائک کی، یوم آخرت کی، ضروریات دین کی تصدیق کر لو اور زبان سے کہو کہ واقعی اللہ برحق ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونہ هو الباطل. اس کے علاوہ جو پکارے جاتے ہیں وہ نہیں ہے الہ. انبیاء سابقین سالفین کو برحق مانو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین المبعوث الی الاسود والاحمر اور المبعوث الی الجن والانس الی یوم القیامہ من الفرش الی العرش من الشرق الی الغرب تسلیم کر لو اور مان لو کہ مرنے کے بعد زندگی برحق ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون. اجمالی ایمان ہو گیا. تفصیل تو پھر پورا قرآن ہے، تمام احادیث مبارکہ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد بہترین مخلوق صحابہ ہے، بہت بہترین لوگ. اللہ قرآن میں کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کی بخشش بھی ہو چکی ہے اور عزت کی روزی بھی ملے گی. رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے، یہ بھی اللہ سے راضی. کتنے بڑے لوگ ہیں کہ اللہ کہتے ہیں یہ بھی مجھ سے خوش ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آہا. تو یہ لوگ اس میں بھی احتیاط نہیں کرتے. ان کے جوشیلا خطیب کبھی حضرت عمر کو، کبھی حضرت عائشہ کو اور کبھی کس کو نشانہ بناتے. یہ نامناسب بات ہے. حضرت علی و فاطمۃ الزہرا اور حسنین صفیین، ان کی تعلیمات میں ایسا کوئی جھلک نہیں ہے. وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شک کرتے. قرآن کہتے ہیں رحماء بینہم، آپس میں شیر و شک کرتے. اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت ہے. اپنے بارے میں اتنے سخت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور اس کو کسی نے سوائے نواسب کے صحیح نہیں کہا. تمام اہل سنت والجماعت کے اولین و آخرین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے مؤید ہیں اور یزید کو ان کے مقابلے میں غلط سمجھتے ہیں.
استاذ گرامی قدر محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری ترمذی کی شرح معارف السنن جلد 6 صفحہ 3 اور 4 پر لکھتے وَيَزِيد كَانَ فَاسِقًا بِلَا رَيْبٍ ثُمَّ فِيهِ فِرْقَةٌ ثَلَاثَةٌ فِرْقَةٌ تُحِبُّهُ وَفِرْقَةٌ تَسُبُّهُ وَفِرْقَةٌ تَتَوَقَّفُ فِيهِ۔ تمام علماء کے اقوال مولانا قاضی مظہر حسین امام اہل سنت نے جمع کیے اور اس کتاب کا نام ہے کراچی کا خارجی فتنہ اور اس کا تعاقب۔ کراچی میں ایک عالم نکلے تھے بنوری ٹاؤن سے، جب ان کے عقائد خراب ہو گئے تو ان کو مفتی احمد الرحمان استاد محترم اور وہاں کے عملے نے برطرف کیا۔ وہ ان لوگوں کے خلاف لکھتے لکھتے اس حد تک پہنچے کہ وہ حضرت علی یا حسنین کے بارے میں ایسی رائے رکھتے تھے جو علماء پسند نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب امام اہل سنت وکیل الصحابہ، انہوں نے ان کے تعاقب میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے کراچی کا خارجی فتنہ۔ بہت علمی کتاب ہے، شان و شوکت والی کتاب ہے، شکر کرو کہ اردو زبان میں ہے۔ عربی میں تو ابو بکر محی الدین ابن العربی نے العواصم من القواسم لکھی ہے، طرطوشی نے الاحداث فی الاحداث لکھا ہے، غرناطی نے اعتصام کے جلد ثانی میں رد رفض قائم کیا ہے، اور ہندوستان کے مطلقاً امام اہل سنت کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ ایک ایسی بہترین کتاب لکھی ہے جس کے 25 یا 35 رد روافض نے کی ہے لیکن رد ہوا نہیں ہے۔ وہ کتاب ابد نشان ہے، آفتاب و ماہتاب کی طرح ہے، اہل سنت والجماعت کی جان ہے۔ نواب مہدی حسن خان نے آیات بینات لکھی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع نے شہادت کربلا لکھا ہے، اور محتمم دارالعلوم دیوبند قاری محمد طیب نے شہید کربلا اور یزید کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس میں اہل سنت والجماعت کا موقف واضح فرمایا ہے۔ بہرحال ان ایام میں اغیار کے ساتھ مشابہت سے بچو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ بھی ان میں سے ہوگا۔ بلکہ ہماری بہنوں اور بھاوجوں کو بھی کہے کہ وہ اس مہینے میں کالے دوپٹے کپڑے اور کالے برقعے نئے استعمال کرے، طالب علم بھی کالی پگڑیاں اور کالے رومال اور کالے جبے اور واسکٹ طاق میں رکھے الماری میں، جب محرم گزر جائے پھر پہنے۔ ویسے بھی اسلام میں تو کالی چیز پسندیدہ نہیں ہے نا۔ آپ نے کہا ہے کہ ورقہ کو میں جب بھی دیکھتا ہوں وہ سفید کپڑوں میں ہوتا ہے، جس سے مجھے پتہ چلا کہ وہ جنت میں ہے۔ وَلَوْ كَانَ نَارِيًّا لَكَانَ أَسْوَدًا، اگر وہ دوزخ میں ہوتا تو سیاہ لباس میں ہوتا۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور یہ کالے کالے چوکرے جو ہے نا چینلوں پہ ڈانس کرتے اور وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اصل میں یہ ہمارے کچے اخلاق اور ذہن کے لوگ ان کو دیکھ کر کے اور ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ ابھی ابھی ایک شخص اپنی تکلیف بتانے اور کچھ وظیفہ لینے آیا، کالے کپڑے، اور وہ خدے پیدا کڑم دا سے تور و سڑے بوئے دوزخ نو سراغل ہے۔ اور یہ ایک مصیبت ہے کہ کالے آدمی کی کالے کپڑے سے بہت جوڑ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، وہ وہی مانگتا ہے، جیسے ہی موقع ملتا ہے بس وہی اپنا جو آخری انجام ہے اس کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا آپ کو تعویذ سے اور وظیفے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ پہلے لباس اپنائیں، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آپ کالے کالے میں میرے پاس آئے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں۔ خیر غریب نے وعدہ کیا، مجھے معلوم نہیں تھا، اللہ ان کو علم دے عمل دے۔ ہمارا فرض ہے، ہمارا کام یہی ہے، ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دل بھر میں، اللہ نے ہمیں اس پر اجر دینا ہے،
اللہ ہمیں وسیع دل دے، ہمت دے، صابرانہ اور شاکرانہ مزاج دے، اور محرم میں جو لایانی حرکات ہوتی ہے اور ایمان سوز جلسے و جلوس ہوتے ہیں، ان سے اللہ مسلمانوں کو، شہر کو، عباد اور بلاد کو محفوظ فرمائے۔ اگر طبیعت میں بشاشت ہوئی تو جمعے میں شاید اس سے زیادہ کچھ کہوں، ورنہ آنے والی جمعرات اور جمعہ یار زندہ صحبت باقی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جن بھائیوں کو تنبیہ ہوئی ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ ان کو ہمیشہ اچھے رخ پر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہمارے وہ بزرگ جو آپ آستینوں کے ساتھ پہلی صف میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورے اچھے لباس پہننے کی توفیق دے۔ معلوم نہیں ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ یہ جو اتنا علم عام ہوا، اتنے کیسٹ بھر گئے اور 75 لاکھ افراد اس کو سنیں گے، تو یہ سب ان کو ثواب ملے گا۔ اور کبھی کبھی کوئی وجہ بن جاتا ہے آگے دوسروں کے رشد و ہدایت کے لیے، اس لیے بار خاطر نہ ہو بلکہ سکون و سرور خاطر محسوس کرے۔ اللہ ہمارے یہ بیٹک کو قبول فرمائے، حسنین اور کربلا کے شہداء کو سعداء بنائے۔ ان کے بارے میں جو بے احتیاطی کی جاتی ہے، اللہ ان کو شعور، عقل، شہر اور ملک کے ساتھ ہمدردی نصیب فرمائے، اور اس قسم کی فضائیں پیدا نہ ہوں جس سے ناحق تصادم ہو اور بدمزگی ہو، احوال خراب ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مذاہب کو راہ راست پر آنا نصیب کرے۔ سچے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ان پر ایمان لانا اور ان کا دامن سنت پکڑنا سب کا فرض ہے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن اور نبی کی زندگی، سنت و حدیث اور فقہ کے عنوان سے محفوظ فرمایا ہے۔ پورے عالم کو اس سے مستفید ہونا اور مستنیر ہونا اللہ نصیب فرمائے۔ برما میں جو مسلمان ظلم و ستم کے شکار ہیں اور بہت زیادہ ناگفتبی احوال ان کے سامنے آئے ہیں، جن کے بیان کرنے کے لیے زبان میں سخت نہیں ہے، اسکرینوں پر ان کو دیکھنے کے لیے آنکھوں میں طاقت نہیں ہے، ان کے احوال بیان کرنے کی مجھ جیسے کمزور میں ہمت نہیں ہے۔ واہ اللہ، آپ ہی مظلوموں کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں، آپ ہی پریشان حالوں کو فرعونوں سے بچاتے ہیں، اور آپ ہی زوراور و اصل طاقت کا سرچشمہ ہے، اور آپ ہی ان مظلوم اور مکروب اور پریشان حالوں کی مدد فرما، حفاظت فرما، نصرت فرما، اور ظالم حکومت وہاں کی اور فورسز کو تباہ و برباد فرما۔ پاکستان اور چپے چپے کی حفاظت فرما۔ سیاسی اور حکمرانی دنگل جو سجائے، جو نورک کشتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ملک کو اور ملت کو، مسلمانوں کو اور غیرتی طبقے کو، مدارس کو اور مساجد کو، علماء کو، صلحاء اور اولیاء کو، نمازیوں کو اور کلمہ گو مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ جو بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے، جو کسی کرب اور درد کا شکار ہے اللہ دستگیری فرمائے، جن کی جو مرادیں ہیں نصیب ہو، جو دعائیں ہیں قبول ہو، جو بلائیں اور فکریں اور پریشانیاں ہیں اللہ دور فرمائے، قدم قدم پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ مبارک رات لیلۃ الجمعہ، اسلام میں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ اس کے شکر کی توفیق دے، عبادات کی توفیق دے، دعاؤں کی توفیق دے، بلیات و آفات سے بچنے کی توفیق دے۔ خداوند تعالی ہمارے ان حاضرین کو جن غائبین کے لیے یہ فکر مند ہے، اللہ ان کی فکر ان کے لیے مثبت بنائے، کارگر بنائے، مداوا بنائے۔ دنیا چند روزہ ہے، اصل آخرت ہے۔ اللہ ایمان اور ایمان کا ساز و سامان بوقت دنیا سے سفر کے نصیب فرمائے، اور قبر جنت کا باغ بنائے۔ منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدمی اور کامیابی نصیب فرمائے۔ میدان حشر و نشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
آپ کے لواء الحمد کے نیچے جگہ اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا اور آپ کے اور انبیاء و مرسلین اعزاء و اقرباء مندوبین اور محبوبین کے ہمراہ اور سید الرسل و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنت الفردوس نصیب فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے ایک عزیز کے بیٹے کا کل آپریشن ہونے والا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی تکلیف دور فرمائے اور عزیز کا آپریشن کامیاب فرمائے اور ان کے گھرانے کی فکر اور پریشانی دور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔